بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله أيود أحدكم کیا تم میں کوئی اسے پسند کرے گا ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے کمزور اور ناتواں بچے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو وہ جل گیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم فکر کرو غور کرو۔ یہاں ایک مثال دیکھ کر بندے کو ریاکاری کا انجام بتایا جا رہا ہے، ریاکاری کے بارے میں ریاکاری کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس بڑا بہترین باغ ہے، ہر قسم کے پھل اور میوے ہیں، ساری عمر اس نے اس پر محنت کی ہے، اس کو جو ہے وہ سینچائی کی ہے، اس کو قابل نفع بنایا ہے، لیکن جب اس کا بڑھاپا آتا ہے، جب اس کو ضرورت ہے اس باغ کی، کیونکہ بڑھاپے میں اب وہ کام نہیں کر سکتا، اصل اس کا جو ذریعہ معاش ہے وہ صرف یہ ایک باغ ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں کہ جو اس کے لیے کما نہیں سکتے، تو اب اس باغ پر ایک تیز آندھی چلتی ہے اور اس کا سارا باغ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس وقت اس کو سخت ضرورت تھی اس باغ کی، اس وقت آندھی آتی ہے اور اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال ریاکار کے عمل کی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے اعمال ہیں، میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن جب شدت اس کو آئے گی، جب ضرورت اس کو پڑے گی ان اعمال کی، یعنی قیامت کا دن آئے گا، تو اس وقت اللہ عز و جل اس کے سارے اعمال ناقابل قبول فرمائے گا۔ اس وقت اس کو کتنی حسرت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ ساری عمر وہ سمجھتا رہا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن جب ضرورت آن پڑی، جب ان اعمال کو کام آنا تھا، ان اعمال نے نجات کا سامان کرنا تھا، تو اللہ عز و جل نے وہ سارے اعمال رد فرما دیے۔ تو یہ ریاکاری کا نتیجہ ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، اس لیے اللہ عز و جل نے اس کے سارے اعمال کو رد کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ آیتیں بیان کرتا ہے اپنی، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، اور بھلائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعمال کرو، اور پھر جو ہے وہ اعمال تمہارے نجات کا سامان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، ولستم بیاخذی اور تمہیں ملے تو نہ لوگے، الا ان تغمضوا فی جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور حمد کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ردی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی جو خود پسند نہیں کرتے تھے، جو اچھی نہیں لگتی تھیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ تو یہ اب آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پاک کمائی ہے تمہاری، جو اچھی چیز ہے جس کو تم خود پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی راہ میں دو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پرانا وہ 10 روپے کا جو نوٹ ہے جو بالکل استعمال نہیں آنا، وہ نکالا جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی تو وہ نکال کر اللہ کی راہ میں دیا۔ فقیر کو دینا ہے تو ڈھونڈ کر 2 روپے کا سکہ نکالا اور وہ فقیر کو دیا، لیکن جب اپنے معاملات پر خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر جو ہے وہ بڑے کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کیا۔ پھر جو ہے وہ یہ غور نہیں کیا کہ یہ میرا مال کم ہو جائے گا، پھر یہ دل میں وسوسہ نہیں آیا کہ یہ میرا مال ختم ہو جائے گا اگر میں یہاں خرچ کروں گا۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے تو اس وقت یہ وسوسہ آتا ہے، اس وقت یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ پیسے دوں گا تو پھر میں اپنا کام کیسے چلاؤں گا، لیکن اپنے کام میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کو تنبیہ کی گئی اس کے اندر کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو اچھا ہے وہ خرچ کرو، بلکہ ردی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ دو، اللہ کی راہ میں نہ دو، کیونکہ یہ مال بھی اسی کا عطا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو کس کے پاس مال ہوتا؟ اگر وہ عطا نہ کرتا تو کس کے پاس طاقت ہے کہ مال حاصل کر سکے؟ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اسی کا دیا ہوا مال ہے، اور اگر اسی میں سے ہم اس کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، یعنی ہر طرف ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مال بھی اس نے دیا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر ثواب بھی اس نے ہمیں ہی عطا فرمانا ہے۔ اس کو ہمارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو ہمارے اعمال کی نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اپنے لیے۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بندے کو تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو۔ پھر یہاں مثال دی کہ تم خرچ ایسی چیزیں کرتے ہو کہ خرچ تو کرتے ہو ہماری راہ میں، لیکن جب وہی چیز تمہیں واپس دی جائے تو تم نہیں قبول کرو گے اس کو۔ ایسی چیز خرچ کرتے ہو کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ یہ چیز تم لے لو تو تم اس کو قبول کرنا پسند ہی نہیں کرو گے۔ اس طرح یہاں پر مثال بیان کی گئی، اور آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کو صدقوں کی، اللہ کو مال کی کوئی حاجت نہیں۔ ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے ہر چیز سے، اللہ بے پرواہ ہے مال سے، اعمال سے، کسی شے کی حاجت نہیں ہے اس کو۔ حاجت ہے تو اصل ہمیں حاجت ہے کہ ہم نیکی کر کر اس کو راضی کر لیں تاکہ کل جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں شیطان کا ایک بہت بڑا وار ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ مال خرچ کرنے لگتا ہے اللہ کی راہ میں تو شیطان اس کو مختلف قسم کے وسوسے دلاتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اگر تم خرچ کر دو گے مال تو پھر تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تم خود فقیر ہو جاؤ گے اگر تم سارا مال یا کچھ مال اس میں سے خرچ کر دو گے۔ اور یہ بندہ ایسا ہے جس کو یہ وسوسہ شیطان دلا رہا ہے، یہ جب اپنے معاملات میں خرچ کرنے پر آتا ہے تو جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، حرام اور جائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ بالکل جو ہے وہ بے دریغ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس وقت سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے کہ یار مجھے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہیں جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کے آتا ہے، تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، وفضلا منہ، اور اللہ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تم ہماری راہ میں دو گے تو اپنے فضل سے ہم دگنا عطا فرمائیں گے، تمہیں ایک دو گے اس کے بدلے 10 عطا فرمائیں گے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دل کھول کر اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل
نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم جو درس سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔